جواب دیں گے اس پر؟ فراز چودھری صاحب نے کمیٹی میں کہا ہے کہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بنے حکومت پاکستان کے لیے، کیا کہیں گے آپ؟ والا صاحب ہم نے دیکھا آپ سائیکل پر 2 دن سے آ رہے ہیں، لیکن داخلہ کی کمیٹی میں کچھ اور انکشافات سامنے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے اسائلم لے لیا ہے، کچھ کہیں گے؟ اقبال افریدی صاحب، آپ اس طرح ہے کہ ملک میں جو ہو رہا ہے مجھے یہاں پہ کسی کا نہ تو مال محفوظ ہے. یہاں سے 836 کمپنیاں جو ملٹی نیشنل کمپنیاں تھیں وہ یہاں ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. یہاں پہ امن ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے. یہ روز دھماکے جو ہو رہے ہیں تو مجھے بتائے کہ آئے روز FIR گرفتاریاں جب یہ کرواتے ہیں تو یہ بچے کہاں جائیں گے؟ اگر کسی نے یہ اسائلم حاصل کی ہے میرے بیٹے نے تو مجھے بتائے کہ پہلے کتنے لوگوں نے حاصل کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہاں پہ بتائے کہ یہاں پہ عدلیہ آزاد ہے، یہاں پہ انتظامیہ کو جو ڈائریکشن ملتی ہے وہ کسی مجرم کے خلاف FIR کٹواتی ہے؟ نہیں، مجرم تو کل یہاں ایوانوں میں پھر رہے ہیں، لیکن عمران خان جو ہے وہ جیل میں پڑا ہے بغیر جرم کیے. لہٰذا یہاں پستائیت ہے، ظلم ہے، جبر ہے. مجھے موقع ملا، اگر میں یہ سمجھ بیٹھا کہ عمران رہا نہیں ہونے والا ہے اور ہماری تحریک کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک پھر رہنے کے قابل ہی نہیں رہتا. مجھے بتائے کہ یہاں پہ کون پہ رہے گا؟ آج آپ اپنے کورم پہ بھی آپ نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا سر. دیکھیں اندرون کی بات ہے، یہ اسمبلی کے اندر ہوتی رہتی ہے، لیکن اصل چیز جو ہے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہو رہی ہے، وہاں پہ ایک اٹیک ہو جاتا ہے اور پھر خیبر پختونخوا کے تمام تانے، تمام بازار، مسجدیں یہ ٹارگیٹ ہو جاتے ہیں. ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، ان کو تو ڈرامہ آتا ہے. وہاں پہ لوگوں کو جو ہے نا مشتعل کر دیتے ہیں افغانستان میں اور نزلہ جو ہے نا وہ خیبر پختونخوا کے دیکھیے آپ وہاں پہ یہاں پہ دہشت گردی کر رہے ہیں تو کیا یہ صرف ایک میزائل پھینک کے یا ایک حملہ کر کے پھر کل خیبر پختونخوا کو چھوڑ دیتا ہے اس کے رحم پہ؟ لہٰذا اگر یہ ریاست ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے تو پھر ان دہشت گردوں کو پھر نشانہ بھی بنانا چاہیے جو یہاں پہ دہشت گردی اپنے MNAs کیوں آپ کے خلاف ہو گئے سر؟ فاؤنڈیشن ہے، لیکن جو وفاقی حکومت ڈرامے کر رہی ہے اس سے ایک تاثر عوام کو دیا جا رہا ہے خیبر پختونخوا کے کہ پنجاب محفوظ، سندھ محفوظ اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو ڈرامے ہو رہے ہیں تو مجھے تو نہیں لگ رہا ہے کہ عوام اس سے مطمئن ہو جائیں گے. عوام کو اسٹیبلٹی چاہیے، عوام کو سستا انصاف ملنا چاہیے، عوام کو یہ ریلیف ملنا چاہیے جو بم یہ پیٹرول اور ڈیزل کے گراتے ہیں. وہاں پہ امن وہ چاہتے ہیں، امن کے لیے نکلتے ہیں. تو لہٰذا یہ ہوش کے ناخن لے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا آپ کی باتوں سے. ہوگا اس سے کہ ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو، امن ہو اور یہاں پہ مہنگائی ختم ہو، وہ ہر بندے کا ایک سے عدالت ہو. امن آ سکتا ہے دو باتوں سے. ایک یہ ہے کہ یہ جو منافقانہ خارجہ پالیسی بناتے ہیں ایسے عوامی پالیسی بنائے، عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرے. اور دوسری بات جو یہاں پہ بارڈر پہ ان کی پالیسی ہے، فینسنگ بھی ہے، وہاں پہ دہشت گرد کیسے آتے ہیں؟ لہٰذا ان کو روکے تب یہ امن آئے گا. دہشت گردی کے بعد کیا آپ کے MNAs آپ کے خلاف کیوں ہو گئے سر؟ کسی کا میرے خلاف نہیں، میں ان تمام کا تمام انسانوں کے اندر قابل قبول حقیقت ہے اور یہ قرآنی بھی ہے، حدیث میں بھی ہے کہ کل ظالم حسباً وللمظلوم عون. ظالموں کے دشمن بن کے رہنا اور مظلوموں کے مددگار بن کے رہنا یہ فریضہ ہے، انسانی بھی، اخلاقی بھی اور دینی. اس سے جو فرار کرتا ہے گویا وہ اپنے دین سے فرار کرتا ہے، اپنی انسانیت سے فرار کرتا ہے اور اخلاقی قدروں سے فرار کرتا ہے. دنیا پوری اس وقت ظلم اور استبداد کی چکی میں پس رہی ہے اور بالخصوص غزہ کے مظلوم اور فلسطین کے مظلوم کہ ان کی کوئی آواز ہی نہیں بنتا، بھلا دیا گیا انہیں اور ایک ظلم کو لیجیٹیمائز کیا گیا. سیکیورٹی کونسل کے اندر جو نیشنل اقوام متحدہ کی ہے
اور پھر ہمارے حکمرانوں نے بھی کہہ لیا کہ ہمیں آدھی زمین پر اسرائیل قبول ہے. یہ ظلم ہے. کس ضابطے کے تحت آپ کہتے ہو جی کہ ہمیں آدھی سرزمین پر ہمیں اسرائیل قبول ہے؟ کیسے؟ پھر آپ کشمیر بھی کہہ دیجیے کہ آدھا ہمارے پاس ہے آدھا انڈیا کے پاس ہے کیونکہ ان کا قبضہ ہے وہاں پر. یا اس سے پہلے مثلا آپ کے گھر پر کوئی قبضہ کر لے اور قابض ہو جائے آپ کے جی آدھا اس کا آدھا ہمارا. یہ کون سے انصاف ہے؟ ظلم ہے. تو پاکستان کی سرزمین میں اس وطن کا ایسا سکوت ہے جس نے صدائے حق بلند کی, ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے, مظلوموں کی حمایت میں اٹھے, مدد کے لیے اٹھے اور طولانی ترین سفر کیے, خطرناک سفر کیے. وہ جناب سینیٹر مشتاق صاحب ہے. واقعاً ان پر رشک آتا ہے کہ اللہ نے ان کو یہ توفیق دی ہے. کروڑوں انسانوں میں جرت بھی ہے, ہمت بھی ہے, حوصلہ بھی ہے, معرفت و شناخت بھی ہے اور حقیقتوں کی بصیرت بھی ہے. تو یہ 2 مرتبہ اسرائیل کے زندانوں میں رہے. یہ ذالک کا فضل اللہ یہ ہوتی ہے من یشاء. واقعاً حقیقت ہے یہ. تو ان کا تحریک تفضع نے پاکستان میں شامل ہونا وہ تحریک تفضع نے پاکستان کی عزت میں, حیثیت میں اضافے کے مترادف ہے. ان کو ویلکم کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں. باقی باتیں بہت ہو چکی ہیں. دوسری بات, پاکستان کے عوام بھی مظلوم ہیں. ان پر معاشی ظلم اور ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے بے شرمی کے ساتھ, ڈٹائی کے ساتھ. سیاسی حقوق وہ پامال ہے, معاشی حقوق وہ پامال ہے, جان مال کی تحفظ کا جو حق ہے وہ بھی پامال ہے, نہیں مل رہا ہے. اور جہاں پر مسلط ہیں آپ یقین کر لیں انسانیت نام کی چیز ان میں کوئی نہیں ہے. انہوں نے پاکستان کو فتح کیا ہوا ہے. پاکستان اس وقت مقبوضہ پاکستان, آزاد پاکستان نہیں ہے. اس کا آئین کہاں گیا وہ متفقہ متنازع؟ عدلیہ کہاں ہے جہاں سے امید ہو توقع ہو کہ یہاں سے انصاف ملے گا؟ وہ الیکشن کمیشن کہاں ہے جہاں سے امید ہو کہ یہاں سے فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے جائیں گے؟ وہ پارلیمنٹ کہاں ہے جہاں سے امید ہے کہ پاکستان کے عوام کی آواز بنے گی, سٹینڈ لے گی, اس میں جان ہوگی, طاقت ہوگی, کھڑی ہو سکے گی؟ آج تو صورتحال یہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ پہلی کلاس کے بچوں کی طرح ہے یا نئے ریکروٹوں کی طرح ہے. اس میں صرف یس کہنا ہے, یس. اور میں کیا کہوں, یہاں سے الفاظ زبان پر آنا چاہتے ہیں تو شاید میں کچھ شرم آتی ہے. میں نے امامہ باغ پہنا ہوا ہے, یعنی ایسے ہی ہے. یس, یہ پارلیمنٹ, یہ سینٹ. آج وہاں خبریں آ رہی تھی کہ آج پھر بھی میڈل مل رہے ہیں پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر. تو یہ 26ویں آئینی ترمیم والوں کو بھی میڈل دیں. انہوں نے بہت بڑی پاکستان کے اوپر جو ڈاکہ ڈالا اور حملہ کیا اس میں اس کو انعام دیں. 87ویں آئینی ترمیم والوں کو بھی انعام دیں, ان کو میڈل دیں. کیا حیران ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی نا جو ایک ناپسندیدہ چیز ہوتی ہے نہ کرتا ہے, کہتے نہیں اس کی انسلٹ کرو, آگے سے بولتا ہے, بچہ بھی بولتا ہے, چھوٹا سا بچہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے, رو کی کرے, چیخ کے کرے. یہ پارلیمنٹ ایسی بن گئی ہے جس کے اندر سے یقین کر لیں غیرت, حمیت, خودی, عزت نفس, انسانی کرامت ختم ہو چکی ہے, مر چکی ہے. یہ قبرستان ہے, یہ قبرستان ہے. وہاں جا کے فاتحہ پڑھنی چاہیے مردوں کی. ہمارا وطن تباہی و بربادی کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے. مہنگائی آپ کے سامنے ہے, سب نے بتا دیا ہے. اور اس کے بعد آنے والا بجٹ جو ہے مزید ہے. آپ دیکھیں میڈیا سے کتنے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے, بے روزگاری نہیں بڑھ رہی ہے. آپ خود فیس کر رہے ہیں. سنا ہے 2-3 ماہ سے تنخواہیں نہیں دی جا رہی, کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. 6 ماہ سے تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں. یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. پیکا ایکٹ, گلا آپ کا گلا دبایا گیا, سب کا گلا دبایا گیا, زبانوں پر تالے لگائے گئے. لہٰذا میں مزید کوشش کروں گا کہ اور یہ باتیں کروں, لیکن ہم جو ہیں واقعاً آپ دیکھیں عوام, اگر میں عوام سے آپ کے ذریعے بات کرتا ہوں, اگر عوام ساتھ نہ دیں, یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, حضرت ابراہیم موجود ہوتے ہیں, حکومت نمرود کی ہوتی ہے. عوام ساتھ نہ دیں, حضرت موسیٰ موجود ہوتے ہیں, حکومت فرعون کی ہوتی ہے. عوام ساتھ نہ دیں, امام حسین کا گلا کاٹ کے نیزے پہ بلند ہوتا ہے.
ان کی رسول پاک کی بیٹیاں اور نواسیاں قیدی ہوتی ہیں اور حکومت کس کی ہوتی ہے؟ یزید کی، ظالم کی۔ اب عوام خود سوچ لیں، ہم سب خود سوچ لیں، ہم سارے، کیا ہم نے اس فرعونی، نمرودی اور یزیدی نظام کے سائے تلے زندگی گزارنی ہے، یعنی اس کا تخت اچھالنا ہے؟ یہ عوام کر سکتے ہیں، ہم سارے مل کر۔ ہم عوام سے یاد کرتے ہیں، ہم عوام کو کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونے دیں گے، اگر قربانی دینی ہے تو پہلے ہم خود دیں گے۔ شکریہ۔